إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بہت سی مجلسوں میں اسی حدیث پاک کے حوالے سے آپ گفتگو سن چکے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے یہ کہا کہ میں اپنے اللہ پر راضی ہوا کہ وہ میرا رب ہے، اور اسلام پر راضی ہوا کہ وہ میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوا کہ وہ میرا نبی۔ فرمایا جو یہ کہہ لیتا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اسے ایمان کا لطف آ جاتا ہے۔ اب یہ کہنے کو ایک منٹ بھی صرف نہیں ہوتا، یہ الفاظ کہنے میں ایک منٹ نہیں لگتا، لیکن جو اس کے بارے میں آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس جملے کے کہنے سے پہلے اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، اور یہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں ابو داود میں یہ لفظ بھی ہے کہ جو آدمی یہ کلمات کہہ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ہے کہ جو آدمی اذان سنتا ہے اور اذان سن کے یہ کلمات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اس جملے کے کہنے پر ہم بہت سی باتیں کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کے الفاظ اور معانی پر، مطالب پر، مقاصد پر غور نہیں کرتے۔ کہنے کو تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ سارے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان جن کو میں رجسٹری مسلمان کہا کرتا ہوں، صحیح معنوں میں نہیں، رجسٹر شدہ مسلمان، وہ رجسٹر شدہ کے مسلمان کے گھر پیدا ہوا
اور جا کے اس کی پرچی بنوا دی، اس کی تاریخ پیدائش اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے کی، کہ یہ مسلمان کے گھر ایک نیا فرد آیا ہے، یہ رجسٹر شدہ مسلمان ہے۔ لیکن اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ ان دو جملوں کے مطالبات ہم سے کیا ہیں؟ اس کا تقاضا اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ بلا مبالغہ 90% ہم اس سے لاشعور ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جب یہ جملہ لا الہ الا اللہ سنتے تھے مشرکین، وہ بھڑک اٹھتے تھے، نبی علیہ السلام کے دشمن بن جاتے تھے، صحابہ کرام کے دشمن بن جاتے تھے۔ ہم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہمیں سب گلے ملاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور وہ سننے والے کافر تھے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ آج بھی اگر اس کا معنی دیکھا جائے، اس کا مفہوم سامنے رکھا جائے، اس کا مطلب صحیح طور پر سمجھ لیا جائے، بیان کر دیا جائے، تو آج بھی وہی مشکلات ہیں، وہی مصائب ہیں، وہی مخاصمتیں اور وہی مخالفتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تھے۔ کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ عرب تھے اور لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھتے تھے۔ ہم عجم ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی سے بھی آگاہ نہیں ہیں، ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے۔ اس لیے کوئی اختلاف نہیں، کوئی بات نہیں۔ آج اگر وہی بات کہیں ہم کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے درباروں کو سجایا جائے، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے دربار کا غلاف چڑھایا جائے اس کی قبر پر، آج بھی وہی مصیبت، آج بھی وہی اختلاف۔ لیکن ہم چونکہ اس لفظ کے معانی سے، الہ کے لفظ کے معانی سے بے خبر ہیں، اس لیے سارے پڑھتے ہیں اور سارے گلے بھی ملتے ہیں، کسی سے کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ان کو اس لفظ کے معنی سے خبر تھی کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے پھر وہ کیا بن جاتا ہے، ان کو پتا تھا، ہمیں پتا نہیں۔ بالکل یہی کیفیت اس جملے کی ہے، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے، جو راضی ہو گیا محمد پر کہ وہ میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو راضی ہو گیا اسلام پر کہ وہ میرا دین ہے، تو آج بھی وہی اختلاف اور وہی جھگڑے اور وہی دشمنی اور عداوتیں ہم میں پائی جائیں۔ جس وقت ان جنوں کی تعلیم دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف سی بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی قرآن مجید سے یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء،
قل میرے نبی یہ آپ فرمائیں اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں؟ وہو رب کل شیء، جبکہ ہر ایک چیز کا خالق رب ہے، ہر ایک چیز کا خالق رب ہے۔ جو چیز بھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے، صحیح اس کا وجود ہے، لیکن ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا رب بنا لوں؟ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا قل افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیک الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کے کوئی اور حاکم بنا لوں، اس کی تابعداری کروں، اس کی فرما برداری کروں، اس کا حکم مانگ لوں، جبکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اس نے تمہاری طرف یہ مفصل کتاب نازل کی۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تابعداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی تابعداری کرو، جو اللہ نے نازل نہیں کیا اس کی تابعداری چھوڑ دو۔ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، یا وہ فرامین ہیں جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور اللہ رب العزت نے انہیں سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ان احکام کے علاوہ میں کسی اور کی تابعداری کروں؟ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل افغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، بتلاؤ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز مان لوں جو مالک زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے ان تینوں آیات کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے۔ جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، تو اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق پھر نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اختتام پر آخری صورت میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اس کے بعد الہ الناس رب الناس، میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ جو سارے جہان کا، سارے انسانوں کا رب ہے، جو رب ہے، مالک الناس، بادشاہ بھی وہی ہے، مالک بھی وہی، اسی کی قبضہ قدرت میں سب کچھ، کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اس کا دیا ہوا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ سب کچھ اگر کسی کو دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، تو خود کوئی مالک نہیں ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، اور جب جائے گا تب بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ اس کے پاس کیا ہے؟ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، مالک اللہ ہے، مالک الناس۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہی الہ الناس، معبود بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی ہے، سجدہ بھی اسی کا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے جو قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورت میں اللہ نے بیان کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہر تعریف رب العالمین کے لیے جو پورے جہان کا رب ہے، اور پورے جہان کا رب اس لیے ہے اللہ اکبر کہ وہ ارحم الراحمین ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ وہ مومنوں کو ہی نہیں پالتا، مسلمانوں کو ہی روزی نہیں دیتا، انسانوں کو ہی نہیں دیتا، حیوانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں اور مشرکوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین رب المومنین نہیں ہے، رب العالمین ہے، سارے جہان کا وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک بھی وہی ہے، دنیا کا بھی وہی مالک ہے اور آخرت کا بھی وہی مالک ہے۔ جب یہ اعتراف ہے تو پھر کسی اور پر در پر جھکنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے ہی در پہ ہم جھکتے ہیں، تیرے ہی گھر کا طواف کرتے ہیں، تیرے ہی دربار کو سجاتے ہیں۔ کسی اور دربار کو سجانا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے، کسی اور کے پاس جانا ہمارے مطمع نظر نہیں ہے، کسی اور جگہ جا کے جبین نیاز کرنا یہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ ہمارا مشن صرف رب العالمین تیری رضا ہے اور تجھ سے مدد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے انہوں نے پیدا کیا کیا ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے، کیا پیدا کیا ہے؟ کسی چیز کا نام تو لینا بھی انہوں نے فلاں چیز بنائی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور کیا پیدا کرنا ہے انہوں نے، بنانا کیا ہے؟ بلکہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ کون؟ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، رات اور دن کے انقلاب کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیب اور ترکیب کے ساتھ لانے والا ہے۔ نہ رات دن سے سبقت لے جا سکتی ہے، نہ دن رات سے سبقت لے جا سکتا ہے۔ بالکل لکھا باندھا قانون، اس کے مطابق یہ رات اور دن طلوع ہو رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ہمارے حکم کے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے رب تمہارا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی فرما روائی ہے، اسی کی بادشاہت۔ آگے فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتے ہیں وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، معمولی سے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے ہی اڑ جاتا ہے، جگہ بدل جاتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کیا ہے ان کے پلے؟ کس چیز کا اختیار ہے ان کو کہ وہ تمہاری قسمتیں سنواریں اور تمہاری بگڑی بنا دیں؟ نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا اور نہ وہ قطمیر کے مالک، قطمیر کے نہیں مالک، تو تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا لا یملکون من قطمیر۔ ایک اور جگہ فرمایا
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اپنے گمان کے مطابق تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو، جن کو سوڑتے ہو، جن سے مدد چاہتے ہو، جن کو مشکل کشا مانتے ہو، پکار ہی جاؤ ان کو، سر کھپائی جاؤ اپنا، لیکن یاد رکھو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، ایک ذرہ، ذرے سے ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ ما لہم فیہما من شرک، فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان میں ان کی کوئی شراکت نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ بنایا ہو، اور ساتھ وما لہم منہم ظہیر، وما لہم منہم ظہیر، اور نہ ہی ان میں کوئی مددگار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی مدد کی، ان کے تعاون کی ضرورت ہو، حاشا وکلا، اللہ رب العزت ان کے تعاون سے بے نیاز۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سورۃ اسراء کے بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ ولی من الظلم ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الظلم فکبرہ تکبیرا۔ اسی مالک کی حمد ہے، اللہ اکبر، جس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، اس کا زمین و آسمان میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اسے کسی کی ہمدردی اور اس کی کسی کے تعاون کی اس کی ضرورت ہے۔ اسی بڑے کی تکبیر کہو، وکبرہ تکبیرا، اسی کی تکبیر اور اسی کی عظمت، اس کا اعتراف کرو۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ بلکہ حدیث ابو ذر میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت میں، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اگر سارے انسان، سب کے سب انسان بھی اور جن بھی اکفر الکافرین بن جائیں، سب فرعون، شداد، حامان، ابو جہل، سب یہ بڑے بڑے کافر جو تھے یہ سب بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں پھر بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ان سے بے نیاز، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو اس کے کیا معنی ہے؟ کہ ہمیں اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی اور پر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر راضی نہیں ہیں، لیکن ہم جہان کا کوئی دربار چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور اللہ پر راضی بھی ہیں۔ دیکھ لیں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ۔ میرے بھائیوں، اللہ پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی سے وابستہ رہیں، اللہ سے نہ کٹیں۔ بلکہ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں متى یبلغ العبد الی مقام الرضا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ رضا کا جو مقام ہے، من رضی باللہ ربا، اس کا کیا تقاضا ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس کا؟ قال اذا اقام نفسہ علی اربعۃ اصول، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر راضی ہونا اس وقت ہے جب انسان 4 اصولوں کو اپنا لے، 4 قواعد، 4 اصول، 4 باتیں، ان پر زندگی گزارے۔ وہ کیا ہیں 4؟ فرماتے ہیں یقول ان آتیت قبلت، اللہ اکبر، وہ اللہ رب العزت پر اتنا راضی ہو کہ اگر اللہ دے میں پھر بھی راضی، اللہ نہ دے میں پھر بھی راضی، اللہ دے میں پھر بھی راضی، اللہ نہ دے وَإِن مَنَعْتَنِي رَضِيتُ، پھر بھی میں راضی۔
میں شاکی نہیں ہوں، شکوہ نہیں کرتا، دیتا ہے تو اتراتا نہیں پھرتا، دیتا ہے تو تکبر کا شکار نہیں ہوتا، دیتا ہے تو بڑھوتی کا یہ دماغ میں بھوت سوار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یہ تو میری اللہ کی عطا ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے، میرا کیا کمال ہے اس میں، یہ تو میرے اللہ کی عطا ہے۔ اور اگر اللہ نہ دے تو پھر میں شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، یا اللہ تیرا مسکین بندہ ہے، بھوکا مر رہا ہے، شکوہ شکایت نہیں۔ اس کی اطاعت زیادہ ہو یا کم ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں راضی۔ فرماتے ہیں وَإِن تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ وَإِن دَعَوْتَنِي أَجَبْتُ۔ تیسری چیز کیا کہ اگر تو مجھے چھوڑ ہی دے، میری ضروریات، میرے حوائج، میرے جو ہے نا انسانی تقاضے اگر کوئی بھی پورا نہ ہو، میں پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مطلب پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں۔ بات سمجھے؟ میں مطلب پرست نہیں ہوں، میں خدا پرست ہوں، میں الہ پرست ہوں۔ مالک دے یا نہ دے، ہمارے ہاں اندر تو یہی ہے نا، کچھ مل جائے تو مسجد رونق، امتحان قریب آ جائے تو مسجدوں میں ڈیرے، یا ضرورت پڑ جائے، بیمار ہو جائے تو چلو مسجدوں میں چل کے مولوی صاحب سے دعائیں کرائیں۔ ہمارا تعلق تو صرف اسی قدر ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ وَإِن تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ، اگر تو مجھے چھوڑ بھی دے، کچھ نہ دے، میں پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوں، میں پھر بھی تیرا بندہ ہوں۔ اس لیے کہ میں مطلب پرست نہیں ہوں، میں خدا پرست ہوں، ہوس پرست نہیں۔ اور آگے کیا وَإِن دَعَوْتَنِي أَجَبْتُ، اس حالت میں بھی اگر آپ مجھے بلائیں گے تو میں لبیک کہتا ہوا حاضر خدمت ہوں گا۔ جس حالت میں بھی پکایا، آواز تیری طرف سے آنی چاہیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز آنی چاہیے، میں اس کو قبول کروں گا، میرے حالات مجھے سازگار ہوں یا نہ ہوں، میرے حالات مجھے اجازت دیں نہ دیں، میں امیر ہوں یا فقیر ہوں، میرا کام یہ ہے کہ جب بھی تیرا بلاوا میرے کان میں پڑے، میں لبیک کہتا ہوا تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ ہے من راضی باللہ ربا، اللہ پر راضی ہونا، اللہ پر راضی کہ ہر حال میں اللہ پر راضی ہوں، میرا اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، اللہ جس حال میں رکھے میں اللہ پر راضی ہوں۔ اب آپ سوچ لیں کہ یہ کہنا کتنا آسان ہے، لیکن اس پر پورا اترنا یہ کتنا مشکل ہے۔ آخر یہ جو فرمایا ہے کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا اس نے ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ، یہ چیز بتلاتی ہے نا کہ ایمان کا بھی ذائقہ ہے، کھانے کا ہی ذائقہ نہیں ہے، پینے کا ہی ذائقہ نہیں ہے، اچھے شربت کا ہی ذائقہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا ذائقہ ہے۔ اور جس کو یہ ذائقہ نصیب ہو جائے، ابو جہل، ابو لہب سارے مل کے پٹائی بھی کریں تو وہ پھر بھی اللہ ہی پکارتا ہے، کیونکہ اسے ایمان کا ذائقہ آ چکا ہے، اسے ایمان کا ذائقہ حاصل ہو چکا ہے، اسے اس کا لطف آ چکا ہے کہ اس کے یہ کلمہ کہنے سے کیا لطف آتا ہے اور کیا محبت پیدا ہوتی ہے اور کیا تعلق جو ہے نا وہ مستحکم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہر حالت میں اللہ رب العزت پر راضی رہتا ہے۔ باقی اس سلسلے کی بات جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا، باقی 2 کلمے باقی ہیں، بلکہ اس کے متعلق بھی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے۔ اصل بات اپنی بندگی کی ہے۔ جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں اپنا اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر وہ حرف شکایت نہیں لاتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔
مجھے حکم دیا، میرا کام یہ ہے کہ میں اس کی تابعداری کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں۔ یہ عبدیت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے، سرکش نہ بنائے، نافرمان نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔